بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بحرین سبتین، دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پسند کی شادیوں کے اوپر بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ کبھی پسند کی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں اور کبھی ماں باپ کی مرضی کی شادیاں ناکام ہو جاتی ہے۔ قسمتوں کے کھیل ہیں، دلوں کے جڑنے کے کھیل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنے کی بات ہے۔ ایک لڑکی جس کا یہ واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ لڑکا اور لڑکی ان دونوں نے پسند کی شادی کی۔ لڑکی جو اس کے والدین اور بھائی تو راضی ہو گئے، لیکن جو لڑکے کے والدین ہیں ان کا بھی راضی ہونا باقی تھا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک صرف یہ لڑکا اور لڑکی کی شادی نہیں ہوتی، یہ دو خاندان ہیں جو آپس میں جڑتے ہیں، اور جب آپ خاندان کو ساتھ لے کر نہیں چلتے، جو مشکلات آدھی ہونی ہوتی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہیں۔ اور ایسا ہی کچھ اس واقعے میں ہوا۔ اس لڑکی کو کن چیزوں کو فیس کرنا پڑا اور کیا وجہ بنی کہ جو یہ لڑکی جو ہے یہ مر جاتی ہے، کیسے مرتی ہے۔ یہ اس لو میرج کا جو ایک انجام ہوتا ہے، ایک ماہ پہلے ہی ہونے والی یہ محبت کی شادی جو ہے، اس میں کیا وہ لڑکا جلاد بن جاتا ہے، کیا صفاق ملزم ایک ہی وقت میں دو لڑکیوں سے پیار کر رہا تھا، اور کس طرح سے اس لڑکی نے اپنے شوہر کی ریکی کی اور کس طرح سے اپنے شوہر تک پہنچی، اور اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، یہ ذرا تمام تر واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس لڑکی کا بھائی ہے شاہد، اس نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اسے تمام چیزیں اپنی بہن کے بارے میں بتائی ہیں، وہ ذرا سنیے گا۔ کراچی کا علاقہ ہے کورنگی، شازیہ کی عمر ہے 25 سال، شوہر کا نام ہے شیروز۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا بھائی کہتا ہے کہ شیروز جو ہے وہ گاڑی کے شو روم پر کام کرتا تھا، اور میری بہن ایک مرتبہ سلائی کی مشین لینے وہاں پر گئی تھی، یہاں سے ان کی ملاقات شروع ہوئی۔ اس نے بتایا کہ بیسیکلی ان کی کہانی کا آغاز کہاں سے ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ مشین جب وہ لائی تو وہ خراب ہو گئی، دوبارہ وہ ٹھیک کرانے کے لیے گئی تو شیروز نے اپنا نمبر دیا اور بولا کہ یہاں نہ آیا کرو، یہاں پر اور بھی لوگ ہوتے ہیں، دوبارہ جب خراب ہو تو گھر پر آ کر میں ٹھیک کر دوں گا۔ پھر اس طرح اس کا ہمارے گھر آنا جانا شروع ہو گیا اور بہن کے ساتھ اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ وہ کہتا ہے تقریباً 2.5 سال تک دونوں کا آپس میں تعلق جو تھا وہ چلا۔ پھر ہم نے جب پتہ لگا، ہم نے بہن کو سمجھایا کہ ایسا نہ کر، اس کا کوئی اتا پتہ ہم نہیں جانتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ شیروز کو جب یہ پتہ لگا کہ وہ اس کی شادی ہم لوگ بہن کی کہیں کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو شیروز اپنے دوست، اپنے کزن عاصم کے ساتھ ہمارے گھر آیا، اس نے رشتہ بھیجا۔ ہم نے اسے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کو لے کر آؤ، ہم اس طرح سے تمہارے دوست کے کہنے پہ ہم اپنی بیٹی بہن تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ تو شیروز نے بتایا کہ اس کے والدین نہیں آئیں گے، وہ شادی سے انکار کر رہے ہیں، کیونکہ بیسیکلی یہ لڑکی جو ہے یہ بنگالی تھی، اور جو شیروز کی فیملی ہے بیسیکلی قریشی قوم کے تھے، اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ فیملیز کے اندر ذات پات نسل یہ چیزیں، علاقے، شہر، گاؤں، ان چیزوں کو بڑا دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری اگر شازیہ سے شادی ہو جائے گی تو 1-2 مہینے کے بعد میں اپنے ماں باپ کو منا لوں گا۔ دونوں ضد کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شادی کرنا پڑی۔ 1.5 ماہ بعد جب بہن قتل ہوئی، پولیس نے ہمیں گھر پر اطلاع دی۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب گھر آیا، واقعے کا مجھے پتہ چلا تو میں سیدھا پولیس اسٹیشن گیا۔ اب دیکھیے گا ذرا اس کے ساتھ ہوا کیا، اور واقعہ نکلے گا کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا اس لڑکی نے کس طرح سے اپنے شوہر کی ریکی کی ہے، اور اس کو پتہ کیا لگتا ہے اور کس طرح سے لگتا ہے، یہ چیزیں سب آپ کو۔ اور پھر ہوا کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بیسیکلی اس کے شوہر کا ارادہ اس کو مارنے کا نہیں تھا، لیکن ہوتا کیا ہے یہ بھی جانیے گا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں پولیس اسٹیشن گیا تو شیروز اور اس کا والد وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ پولیس نے مجھے بتایا کہ تمہاری بہن نے خودکشی کر لی ہے۔ میں نے کہا سر آپ کو کیسے پتا؟ پولیس والوں نے کہا کہ ہم نے گھر سے شازیہ کی لاش کو پھندے سے اتارا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میری بہن کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ شازیہ کی باڈی سہراب گوٹ میں ہے، پہلے پوسٹ مارٹم ہوگا پھر جا کر کارروائی ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ شیروز کو گرفتار کریں، میں ڈیڈ باڈی لے کر آتا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا کہ ہم گرفتار نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ جن کا مر جاتا ہے، جن کے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، پولیس ان کو بڑے بڑے چکر لگاتی ہے۔ اب اس شخص کے ساتھ، بھائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو پولیس نے کہا جی پہلے پوسٹ مارٹم ہوگا، کارروائی ہوگی، پھر ہم دیکھیں گے۔ پولیس والوں نے مجھے پرچی دی، میدی والوں کے پاس سوراب گوٹ گیا، انہوں نے کہا ڈیڈ باڈی یہاں پر نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں 2 گھنٹے بعد مجھے ایک اور پرچی دی گئی، یعنی کہ بہن کی لاش کو ڈھونڈا جا رہا ہے، بہن کی لاش ہی گمشدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر کہا گیا کہ بہن کی لاش جو ہے کالا پل گورا قبرستان میں چھپا والوں کے پاس ہے۔ اچھا، اس کا شوہر موجود ہے، سسر موجود ہے، اور لاش جو ہے وہ ایدھی اور چھپا والوں کے پاس گھوم رہی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں ایمبولینس میں ڈیڈ باڈی لے کر آیا، ڈاکٹرز نے پوسٹ مارٹم کیا، پورے جسم پر تشدد کے نشانات تھے، پاؤں میں سوراخ بھی تھے۔ ایسا ایک اچھا کچھ معاملات جہاں پہ کوئی عورت خودکشی کرتی ہے اور اس کے جسم پر اگر نشانات ملتے ہیں تو دوسری پارٹی یہ پلی لیتی ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی تھی کچھ دن پہلے لڑائی ہوئی تھی، تو یہ نشانات تو اس کے ہیں، اس کے رنج میں اس نے خودکشی کر لی، تو ہمیں اس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ لیکن اب ان میں یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جب ظاہر مزید جب انویسٹیگیشن ہوئی،
وہ نشانات تازے تھے، وہ نشانات اتنے پرانے نہیں تھے کہ وہ کہے کہ 2-3 دن پہلے ایسا ہوا تھا۔ اب جو FIR درج کرائی گئی ہے اس میں جو مدعی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 5 ستمبر کو شام 5 بجے شہروز نے اپنی بیوی شازیہ کا گلا دبا کر قتل کر دیا، پھندا لگا کر ایسے ظاہر کرنے کی کوشش کی جیسے شازیہ نے خودکشی کی ہے جبکہ اس کو قتل کیا گیا۔ اچھا، اب جو پولیس کا کہنا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم نے جائیوکوا کا دورہ کیا، کمرے سے ہمیں لڑکی کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بھی ملیں۔ لڑائی جھگڑا یعنی کہ اگر پرانا ہوتا ٹوٹی ہوئی چوڑیاں وہاں سے کہیں چلی گئی ہوتی، ٹوٹی ہوئی چوڑیاں پاؤں میں کھب بھی جاتی ہیں، ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کو لوگ اٹھا کر پھینک بھی دیتے ہیں، تو یہ 2-3 دن پہلے کی واردات نہیں تھی۔ مزاحمت پر لگتا ہے کہ یہ ٹوٹی ہوں گی چوڑیاں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈیڈ باڈی جب ہم نے دیکھی تو بازو پر خراشیں تھی، جسم پر نیل کے نشانات تھے، یہ پولیس کا کہنا ہے۔ لڑکے شہروز کا کسی ماہی نامی لڑکی کے ساتھ افیئر تھا، اب یہ معاملہ کھلا، اب کیسے یہ سب پتہ لگتا ہے، اب ذرا یہ سنیے گا۔ شازیہ اور شہروز میں جھگڑے کی وجہ یہ لڑکی ماہی تھی، یعنی کہ اس کو ایک وقت میں بیک وقت 2 لڑکیوں سے پیار تھا، کیونکہ وہ شازیہ کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، جبکہ شازیہ کو جب یہ سب کچھ پتہ چلا وہ اسے لڑی، ناراض ہوئی، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس بات پہ وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ اب سنیے گا، شازیہ کو جب یہ پتہ لگا اس نے شہروز سے وضاحت مانگی کہ یہ لڑکی کون ہے، کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس پر ان دونوں کی لڑائی جھگڑا ہوا۔ اب لڑائی جھگڑا آخر میں یہ صورتحال کیسے اختیار کر گیا وہ تو بتاتی ہوں، لیکن اب شازیہ نے اس کو پکڑا کیسے، تو یہ ذرا سنیے گا۔ اب ملزم سے جب پوچھا گیا تو ملزم نے سب سے پہلے تو جو ہمیشہ کا حربہ مجرم کا، اس نے کہا جی اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا، کئی مرتبہ میں نے اسے مردوں کے ساتھ مارکیٹ میں پکڑا ملتے ہوئے، پھر بھی میں نے اس سے شادی کر لی، یعنی آپ تو بہت ہی معصوم ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ شادی کے کچھ ہفتوں کے بعد شازیہ نے میرے کچھ میسیجز پڑھے جس کو لے کر وہ مجھ سے ناراض تھی۔ اب شازیہ تو ان پڑھ تھی، شازیہ نے کیسے میسیجز پڑھے؟ وہ کہتا ہے کہ میں شازیہ کو منانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ نہیں مان رہی تھی، وہیں پر میرا دماغ خراب ہوا، میں نے گلا دبایا، پھر پتہ چلا کہ شازیہ تو مر گئی ہے، میں تو غصے میں تھا، میں اسے ہرگز مارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے اسے پانی وغیرہ پھینکا کہ شاید بے ہوش ہے لیکن وہ نہیں اٹھی، پھر میں ڈر گیا، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی اور میں نے اس کے بعد پھندا بنا کر شازیہ کی باڈی کو لٹکا دیا، میری ہرگز نیت اس کو مارنے کی نہیں تھی۔ اب مقتولہ کی بھانجی جو ہے وہ سامنے آتی ہے، وہ بڑا ہی انکشاف کرتی ہے۔ مقتولہ کی بھانجی نے تمام واقعہ بتایا کہ کس طرح سے شازیہ نے اپنے شوہر کو پکڑا اور اس کے بارے میں تمام معلومات اس کو پتہ لگی۔ وہ کہتی ہے کہ میں شازیہ کے گھر ملنے کے لیے گئی تھی، شازیہ کافی پریشان تھی، شازیہ نے مجھے ایک موبائل پکڑایا اور مجھے کہا کہ یہ ذرا میسیجز پڑھو۔ وہ کہتی ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میسیجز شہروز کے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ شہروز کا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا، ماہی نامی لڑکی کو پارک میں ملنے کے لیے وہ بلا رہا تھا، اس کے علاوہ جانے من، چھمک چھلو جیسے الفاظ بھی اس کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ شازیہ نے جب یہ میسیجز پڑھے سنے تو وہ بہت روئی، پڑھے تو نہیں، پڑھ نہیں سکتی تھی، اس نے البتہ سنے، وہ بہت روئی اور اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس کے بعد دونوں میں کافی جھگڑا بھی رہنے لگا، شازیہ ناراض ہو کر گھر بھی آئی، شہروز اسے منانے پہنچا، وہاں پر بھی ان کا جھگڑا ہوا، لیکن اس کے بعد وہ شہروز کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد ان دونوں کے درمیان مزید جھگڑا ہوا، وہ اس سے بدستور ناراض تھی اور وہ اس سے مسلسل یہ چاہتا تھا کہ یہ بھی میرے ساتھ راضی رہے، میں اس کو بھی رکھنا چاہتا ہوں اور میں وہ تعلق بھی رکھوں گا، اور اس نے اس کو یہ یقین دلایا کہ وہ تعلق تو ایک عارضی تعلق تھا، ختم ہو گیا سب کچھ، لیکن وہ ایک وقت میں دونوں تعلق رکھنا چاہتا تھا، اور اس بات پہ شازیہ اس سے بہت ناراض تھی کیونکہ اس نے اس کے بعد اس کی اور بھی کچھ چیزیں دیکھی، کچھ ٹریکی کرنے میں کچھ چیزیں اس کے سامنے آئیں اور اس کو پتہ لگا کہ اس کا شوہر جو اسے منا کر لایا اسے مسلسل جھوٹ بول رہا تھا، اور اس بنا پر اس کی اس سے شدید لڑائی ہوئی۔ اور کہتے ہیں نا کہ غصے میں انسان کو کچھ پتہ نہیں لگتا، اور غصے میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کو غصے میں اس کا گلا دبایا، مارا پیٹا، ایسے میں نے اس کا گلا دبایا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے گلا اس قدر دبا دیا ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی، اور یہ لڑکی جو ہے اپنی جان سے گئی۔ اپنے غصے پر قابو رکھیے، غصہ حرام ہے ویسے بھی، اور غصہ جو ہے انسان کو کبھی کبھی ایسے حالات سے دوچار کر دیتا ہے جہاں سے واپسی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہوتی۔ مجھے بحرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اب تک بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔